السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایشیا کے آسمانوں میں پچھلے چند ماہ سے خاموش مگر خطرناک کھیل جاری ہے۔ جاپان کے F-15، چین کے 10JC اور ان کے درمیان چند سیکنڈ کی وہ کشیدگی جس نے پورے خطے کی فضائی طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا۔ عوام کو صرف اتنا بتایا گیا کہ دونوں ممالک کے لڑاکا طیارے ایک دوسرے کے بہت قریب آئے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین تھی، کیونکہ چینی طیاروں نے جاپانی طیاروں کو اپنے نشانے پر لے لیا تھا، اور یہ اتنا سنگین معاملہ تھا کہ دو ایٹمی طاقتیں، دو فوجی سپر پاورز، ایک غلط بٹن، ایک غلط سگنل اور پورا خطہ جنگ میں بدل سکتا تھا۔ یہ صرف ایک ریڈار لاک نہیں تھا، یہ پیغام تھا چین کی طرف سے، تم میں ہمت ہے تو مزید قریب آ کر دیکھو، کیونکہ پہلی بار چینی J-10C نے جاپانی F-15 پر وہی BVR صلاحیت استعمال کی جس نے کچھ عرصہ پہلے بھارت کے رافیل اور سکھوئی سسٹم کو بھی حیران کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاپان کے F-15 اس علاقے میں کیا کر رہے تھے، چینی J-10C کیوں وہاں پہلے سے گشت پر موجود تھے، اور سب سے اہم وہ لمحہ آخر کیسے بنا جب چینی پائلٹ نے جاپانی F-15 کو لاک آن کر کے صرف ریڈیو کے ایک جملے سے بتا دیا کہ وہ نشانے پر آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہوا ایسٹ چائنا سی میں۔ یہ علاقہ برسوں سے تنازع کا مرکز ہے، کیونکہ یہاں چین اپنی بحری جہازوں کی مشقیں کرتا ہے، جاپان اسے اپنی فضائی حدود کے قریب سمجھتا ہے، اور دونوں ممالک اس خطے میں حق جتاتے ہیں۔ اسی روز جاپان کے E-2D ریڈار طیاروں نے اطلاع دی کہ چینی ایئر کرافٹ کیریئر گروپ علاقے کے قریب بڑھ رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جاپان نے فاصلہ برقرار رکھنے اور نگرانی کے لیے اپنے F-15J ایگل طیارے فضا میں بھیج دیے۔ جاپانی طیارے اپنی فضائی حدود کے باہر نہیں تھے، لیکن چینی جنگی مشقوں کے انتہائی قریب ضرور پہنچ چکے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب فضائی ماحول انتہائی خطرناک ہو گیا۔ چین کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر شینڈونگ اس وقت علاقے میں نیول ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ J-15 جنگی طیارے، خطرناک میزائلوں سے لیس نیوی کے بحری بیڑے، ایڈوانس ریڈار سسٹمز بھی موجود تھے۔ چین کی کہانی میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ جاپان F-15 چینی کیریئر گروپ کے بہت قریب آ گئے تھے۔ چین ایسے کسی بھی طیارے کو ممکنہ خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ F-15 کی رفتار زیادہ ہے، وہ BVR میزائل لے کر اڑ رہا تھا، اسے دشمن کی مشقوں پر مہلک معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ چینی طیاروں نے جاپانی F-15 کو کیسے بتایا کہ تم نشانے پر آ چکے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ چینی J-10C نے جاپانی F-15 کو دو طریقوں سے خبردار کیا۔ نمبر 1، فائر کنٹرول ریڈار آن کر دیا۔ یہ وہ خطرناک سٹیج ہے جہاں پائلٹ کو اپنے سسٹم پر ایک الارم سنائی دیتا ہے، میزائل لاک۔ یہ سیدھا پیغام ہوتا ہے، اگر ہم نے بٹن دبا دیا تو تم فضا میں موجود نہیں رہو گے۔ یہ نہ فائر تھا نہ میزائل، لیکن یہ جنگ کے بالکل ایک قدم پہلے والا اشارہ تھا۔ نمبر 2، ریڈیو فریکوینسی پر وارننگ کال۔ چینی پائلٹ نے مختصر الفاظ میں اعلان کیا، "You are entering the exercise zone. Move away immediately. You are entering the exercise zone. Move away immediately." یعنی یہ زبانی وارننگ اور ریڈار لاک، دوہری دھمکی، دوہرا پیغام تھا۔ تو آئیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ چینی طیارے جو فضا میں اڑ رہے تھے اور چینی طیارے جنہوں نے جاپانی طیاروں کو لاک کیا، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ناظرین، J-10C کی خصوصیات یہ ہیں: رفتار 1.75 میخ، AESA ریڈار سسٹم جو بیک وقت متعدد اہداف ٹریک کر سکتا ہے، میزائل PL-15 150+ کلومیٹر رینج، BVR سگنیچر کم ریڈار کراس سیکشن۔ تو ناظرین، آئیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ چینی طیارے اور جاپانی طیارے جو فضا میں موجود تھے، ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں J-10C طیارے کی۔ ناظرین، اس کی رفتار 1.75 میخ، اس میں موجود ہے AESA ریڈار جو بیک وقت متعدد اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ اس طیارے میں PL-15 میزائل موجود ہے جس کی رینج 150+ کلومیٹر تک ہوتی ہے، یہ لمبی رینج سے انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ J-10C کا ریڈار بہت تیز ہے، وہ F-15 جیسے بڑے ریڈار سگنیچر والے طیارے کو دور سے پکڑ سکتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جاپان کے F-15J ایگل کی کیا خصوصیات ہیں۔ ناظرین، اس کی رفتار 2.5 میخ ہے، اس میں APG-63 ریڈار کا جدید ورژن لگا ہوا ہے۔ یہ طیارہ AIM-120 رام ہتھیار کی طاقت رکھتا ہے جس کی رینج طویل ہے۔ ناظرین، F-15 رفتار اور اونچائی میں J-10C سے آگے ہے، مگر J-10C جیسے جدید سینسر اور کم ریڈار کراس سیکشن والے طیاروں سے مقابلہ اب بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ناظرین، چین کا جاپانی طیاروں کو لاک کرنے کا واقعہ۔ چین جاپان کشیدگی کو ایک نئے موڑ پر لے جاتا ہے۔ چین نے واضح کہا، ہماری مشقوں کے قریب آنا جنگی حرکت سمجھی جائے گی۔ جاپان نے جواب دیا، فضا بین الاقوامی ہے، ہم نگرانی جاری رکھیں گے۔ ناظرین، جنگی ہتھیاروں کی خطرناک پاور اور دوڑ دنیا کو ایک نئے خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل فضا میں یا زمینی جنگ میں لڑ کر نہیں نکالا جا سکتا،
ہر معاملے کا بالآخر حل صرف اور صرف ڈائلاگ اور ٹیبل پر ہی موجود ہوتا ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔